اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ، اور ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں 7 سے 11 تک، یعنی کہ 7، 8، 9، 10، 11، 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے ذرا یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، وہ فیورز کا جو تم پہ ہوئے، علیکم، وہ جو تم پہ ہوئے، وَمِيثَاقَهُ، اور اس وعدہ، اس عہد کو بھی یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ، اور اللہ کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کیا ہوا کووننٹ، وعدہ، الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، جس میں تم کو اللہ نے باندھ لیا ہے، یعنی کہ مطلب بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بائنڈنگ ہے اس کے اندر، جو اللہ نے کر لیا تمہارے ساتھ، بائنڈ کر لیا اس میں، وہ کووننٹ میں، وہ عہد و پیمان جس کو کہتے ہیں، ایک بہت ہی گاڑھا عہد۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے یاد کرو، پہلے تو تم اپنے ان نعمتوں کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑھے عہد کو بھی یاد کرو۔ اس کو کیوں بھولتے ہو؟ اس کو بھی یاد کرو۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔ تو تم نے یہ کہا تھا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اذ قلتم سمعنا و اطعنا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ یعنی ایک تو تم نے اللہ کی نعمتیں بھی ملی تم کو، پھر اللہ کے ساتھ تمہارا ایک بہت ہی گاڑھا عہد و پیمان بھی ہوا، جس میں اللہ نے تم کو باندھ دیا ہے، اور پھر تم نے یہ کہا بھی کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ We hear and we obey۔ اب اللہ کہتا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً ان اللہ کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی، یعنی اللہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ کو نالج ہے، اللہ کے علم میں ہے، بذات الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، راز چھپے ہوئے، وہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو چاہے دنیا سے تم کتنا بھی چھپاؤ، اللہ کے سامنے تو وہ راز فاش ہے نا، مطلب اللہ جانتا ہے نا۔ And call in remembrance the favor of Allah unto you and His covenant, which He ratified with you, when you said, we hear and we obey. And fear Allah, for Allah knoweth well the secrets of your hearts۔ Covenant کے اوپر نوٹ ہے 705، بڑی نوٹ ہے 705۔ There is a particular and a general meaning، یعنی ایک تو اس میں خاص بھی ہے ایک مطلب، لیکن ایک عام بھی ہے، یعنی خاص اور عام دونوں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب چیز کو کور کرے گا۔ The particular meaning refers to the solemn pledge and covenant taken by two groups of people at Aqaba, a valley near Mina, the first about 14 months before the Hijrah, and the second a little later۔ تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ خاص جو ہے پلیج، جو کووننٹ،
اس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو تم نے، یعنی کہ تم نے ایک باقاعدگی سے، ایک بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ، یعنی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پختہ تم نے ایک پلیج، ایک قسم، وہ قسم ہے ایک طرح کہ اس کو تم نے کھایا، یعنی تم نے وہ جو وعدہ کیا، عہد، اور وہ ہے کہ ایک طرف تم نے بیعت بھی کی، پلیج، اور ایک طرف کووننٹ بھی ہے جو کہ ایک گاڑھا عہد بھی ہے، ٹیکن بائی 2 groups آف پیپل، اور وہ 2 لوگوں کے گروپس ہیں جنہوں نے، 2 الگ الگ گروپ ہے جنہوں نے یہ چیز کی، یعنی کہ بیعت بھی کی اور گاڑھا عہد و پیمان بھی کیا، اور وہ تھا عقبہ کی ویلی میں، جس کا ایک نام ٹائٹل بھی ہے بیت العقبہ۔ تو عقبہ کی جو ویلی ہے، جو ایک وادی ہے، جو مینا جو ہے، جو حج میں ہم جاتے ہیں، جو مینا ہے جہاں پر، وہاں اس کے قریب ہے یہ عقبہ کی ویلی۔ The first about 14 months before the ہجرہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی اس سے 14 مہینے پہلے یہ عہد ہوا، یہ بیعت ہوئی۔ دوسری جو ہے وہ اس کے کچھ وقت کے تھوڑے مطلب وقفے کے بعد ہوئی۔ These were pledges of fealty to the messenger of Allah، یعنی یہ جو بیعت کی گئی تھی، وفاداری کی، ایمانداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، comparable to the covenant under Mount Sinai taken in the time of Moses۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی جو عہد لیا گیا تھا، کووننٹ، بہت گاڑھا، اور وہ ہے گاڑھا عہد جو کہ طور سینا، ماؤنٹ سائنائی، وہاں پر لیا گیا تھا، اس کے مطلب نیچے، اس پہاڑ کے نیچے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور اس کی نوٹ ہے 78، جس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر the general meaning has been explained in note 682۔ تو یعنی جو 682 نمبر کی جو نوٹ ہے اس میں ہم نے اس کا جو ایک عام جو مطلب ہے وہ اس میں اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1، اس کی جو نوٹ ہے 682، اس میں Man is under a spiritual obligation under an implied covenant with Allah، یعنی اللہ کے ساتھ ہر بندہ، انسانیت پوری کی پوری، خواہ وہ مسلمان ہو یا وہ کوئی اور ذات کے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، چاہے اس کا تم کو نظر کچھ نہیں آتا، لیکن وہ چیز ایک ہے، امپلائڈ ہے، یعنی کہ مطلب وہ وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ ہے، ہم روحانی یعنی کہ اس چیز کے اندر ہے، اس آبلیگیشن کے اندر ہے کہ ہمیں اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہی ہے، نہیں پورا کر کے تو پکڑے جائیں گے نا۔ اللہ has given man reason, judgment, the higher faculties of the soul, and even the position of vicegerent on earth، جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں، جب اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو وہ جب اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا، اس آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں، اللہ نے انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور روح کے اندر اور بھی ایسی فیکلٹیز اللہ نے دیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے روح کی، وہ ایسی کہ انسان کو بلند ترین بنا سکتی ہے۔ اور اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر لایا
کہ تو میرے بہاف پہ کام کر، یعنی کہ جیسے مالک جو ہے وہ مالک کا جو حکم ہے اس کو تو بجا لا، یعنی کہ جو بھی انسانوں کو صحیح چیز کرنا چاہیے اور وہ تم کو قرآن سے، رسولوں کو اللہ نے بھیجا وقتاً فوقتاً انسان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے اور یہ ہے قرآن، تو اس کو پڑھو، اس کے اندر اللہ کی ول ہے اور وہ ول جو ہے اس کو تم کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر تم وہ ول کو تم جب پڑھو گے، جب سمجھو گے تبھی تو پورا کرو گے، خالی چما چاٹیاں کرو گے، پرفیوم عطر لگاؤ گے، اس کو زری کے کپڑے میں لپیٹو گے اور اوپر طاق پہ چڑھا دو گے تاکہ کبھی کسی کو ملے ہی نہ، اور اگر کسی کو چاہیے تو وہ سیڑھی لگا کے چڑھے، تاکہ سیڑھی لگا کے چڑھنے میں اگر وہ گر گیا تو بولے گا میرے کو کبھی بھی قرآن کے پاس نہیں جانا بابا، میں گر گیا۔ تو ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں جو کہ بالکل فضول ہے، بے معنی ہے، اور بلکہ میں تو بولوں گی شیطانی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ ہینڈی رکھے قرآن کو، اس کو سمجھے، جو بھی زبان تمہیں آتی ہے اس میں سمجھو، اس کو سمجھ کے دیکھو پہلے اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں، وہ مرضی جو ہے وہ اس پہ تم کو عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی چلانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا تم کو وائسرنٹ بنا کے کہ جاؤ تم میرا خلیفہ بن کے جاؤ، لیکن اپنی مرضی چلانا۔ And man is bound to serve Allah faithfully and obey His will. اور انسان پر یہ بندش ہے، یہ چیز میں وہ جکڑا ہوا ہے، وہ عہد وہ اللہ کے ساتھ جو کیا، وہ کووننٹ۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا وشہدنا، بالکل کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہاں برابر۔ اب حشر کے دن جو آئے گا جب تم یہی گواہی دینا، ہاں تب میں تم سے پوچھوں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا میں جا کے تم نے کیا کیا؟ تو وہ تم نے اپنی مرضی چلائی، او ہو۔ تو بجائے اس کے کہ تم میرے کام کرتے، مجھے سرو کرتے، میری بندگی کرتے اور ایمانداری کے ساتھ مجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے اور میری مرضی جو ہے اس کی تم فرما برداری کرتے۔ تم نے تو اپنی مرضی کی فرما برداری کی، اپنی اولادوں کی مرضی کی فرما برداری کی، کسی نے اپنی بیوی کی فرما برداری کی، کسی نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ تو یہ ساری فرما برداریاں چل رہی تھی، تو اللہ کا جو ول ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اس کو کیسے بندہ اوبے کرے گا، فرما برداری کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تم دو کشتی میں کیسے سوار ہوں گے؟ That obedience begins with cleanliness in bodily functions, food, etc. تو جب تم کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو اب تم کو پتا کرنا پڑے گا نا حلال طریقے سے، کہ تم سب سے پہلے یہ دیکھو تمہاری جسمانی جو بھی چیز ہے اس کا فنکشن، وہاں پر تمہیں پاکی، صاف صفائی کی ضرورت ہے۔ پھر کھانا حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے کمایا ہوا، اور پھر حلال فوڈ۔ خالی حلال فوڈ ہی نہیں دیکھنا ہے بڑھ کے کہ ہاں بھئی یہ کہیں وہ پگ کا گوشت تو نہیں ہے، خنزیر کا، یہی نہیں دیکھنا ہے۔ تمہاری کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر وہ کمائی حرام ہے تو پھر وہ تو پگ کے گوشت سے بھی بدتر ہے۔ It goes on to cleanliness of mind and thought. تو جسمانی، پھر پیٹ کے اندر کا کھانا، ہر چیز کی جب تم صاف صفائی، اور صرف نام کی صاف صفائی نہیں، یعنی مطلب وہ جو اس کا حلال ہونا، تمہارا جو کسب ہے وہ حلال ہونا، تمہاری کمائی، وہ سب کچھ کا دیکھا جائے گا نا۔ اس کے بعد اب تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، اس کی بھی صاف صفائی دیکھی جائے گی۔ اس میں تو گند نہیں بھرا ہوا ہے، کہیں تمہاری سوچ میں تو گند نہیں، تمہارے دماغ میں تو گند نہیں بھرا ہوا ہے، ہر طرح کی گندگی، وہ ساری گندگیوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔
بندہ کیا ایسے ہی چلا جائے گا جنت میں؟ wishful thinking. It goes on to cleanliness of mind and thought and culminates in purity of motives in the inmost recesses of his heart and soul. تو جب یہ تمام صاف صفائی، دل میں کینہ، کپٹ، گندی سوچ، گندی بات، کسی کی عورت لڑکیوں کو دیکھ کر گندے خیالات آنا، یہ سب چیز، تمہارے گھر کی عورتیں کھلی پھرنا، ہر بات آ گئی. اگر تم کو صاف صفائی چاہیے دماغ کی، سوچ کی، تو یہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہ ہے نا یہ چیزیں جو کہ جا کے کنکلوڈ کرے گی، یعنی کہ جس کا کلائمیکس ہوگا کہ تمہاری نیت، تمہارے ارادے کے اندر پاکی اور صافی اور پیورٹی، اور یہ پیورٹی پھر تمہارے موٹیوز، یعنی تمہاری جو ارادے، تمہاری نیتیں، ان سے اب وہ آگے جائے گی تمہارے دل کی گہرائی کے اندر اور تمہاری روح کی گہرائی میں. تبھی تو اللہ کے قریب ہو. گندگی لے کے اللہ کے قریب جا ہی کون سکتا ہے؟ جب جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ کے قریب کہاں سے جائے گا؟ گندگیاں، اگر سوچ بچار کی گندگی، غلط خیالات کی گندگی، کھانے پینے کی گندگی، کمائی ہے تو وہ حرام کی ہے، تو پھر کہاں سے ہوگا؟ گندگی ہی گندگی ہے. یہ سب کچھ، یہ صاف تو تم کو اللہ کے کلام کو فالو کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اس نے جہاں جہاں اپنی مرضی بتایا ہے، ہر بار اس نے بتایا دیکھو یہ شریعہ، یہ قانون، یہ چیز ایسی کرنا، یہ شادی بیاہ کا معاملہ ایسا کرو، یہ طلاق کا معاملہ ہے اس کو ایسا کرو. اس کے کتنے سارے طریقے ہیں اندر کہ بھئی اگر تمہاری جو پریگننسی میں تم طلاق دیتے ہو تو اس کا کیا، تم مینسز میں نہیں دے سکتے. اس طرح سے کتنی ساری باتیں ہیں جو قرآن کے اندر اتنی باریک باریک باتیں دی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اس کے آگے بڑھتے چلے جاؤ اور دیکھو کہ جب تم پیسوں کا جو کرتے ہو ٹرانزیکشن، اس کو کس طرح سے کرنا. اتنی لمبی آیت، سب سے لمبی آیت تو وہی ہے. تو شادی بیاہ، طلاق، ہر معاملے کو اللہ نے دیا ہے. وراثت کے قانون کو دیا ہے اللہ نے، کہ 2 آیتیں اللہ نے دیا ہے سورہ نساء میں، لیکن اس پر والیومز اینڈ والیومز لکھے گئے. اس کو فالو کرنا ہے. تو جب فالو ہی نہیں کریں گے تو ساری چیزیں، ارادوں کی گندگی، کھانے کی گندگی، ساری گندگی آئے گی پھر تو.